अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में आम इंतखाबात का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। भारतीय इलेक्शन ने बिना किसी ताख़ीर के अगले ही दिन तमाम इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया। ना किसी ने रिजल्ट ताख़ीर से आने का शोर डाला, ना किसी ने EVM मशीन्स के चुराए जाने, उठाए जाने या EVM मशीन्स के जरिए धांधली का कोई इल्ज़ाम लगाया। ना ही नरेंद्र मोदी के इंतखाबी नारे अब की बार 400 पार की नाकामी देखते हुए भारतीय इलेक्शन की जानिब से इंतखाबी नताइज में किसी किस्म की ताख़ीर सामने आई। और तो और मीडिया के एग्जिट पोल गलत साबित होने पर किसी ने भारतीय मीडिया चैनल्स को हदफे तनकीद नहीं बनाया और ना ही मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर्स को हुकूमत की जानिब से ज़दोकोब किया गया और ना ही भारतीय हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद की गई। लेकिन क्या ही कहने हैं हमारे मुल्क के कि जहां पर एक ट्वीट किए जाने पर सहाफ़ियों के खिलाफ FIRs दर्ज हो जाती हैं, सियासी मुखालफिन को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट दिए जाते हैं, जबकि समाजी शख्सियात को रातों रात अगवा कर लिया जाता है। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत वक्त इन तमाम मामलात से दामन झाड़कर पीछे हट जाती है, जैसे बतौर हुकूमत इनका इन मामलात से कोई लेना देना ही ना हो। आजकल बानी PTI इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से किए जाने वाले ट्वीट पर हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मरकूज दिखाई देती है। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से 1971 के हवाले से एक ट्वीट किया गया जिस पर PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI ने इस ट्वीट में किसी को गद्दार नहीं कहा, बल्कि सिर्फ कौम को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा है जिसमें कोई कबाहत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के खिलाफ इस ट्वीट के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस तहकीकात के सिलसिले में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन FIA में पेश हुए, जबकि जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने FIA को अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है जिसमें उन्होंने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करने का मुतालबा भी किया है। अभी बानी PTI की जानिब से की जाने वाली ट्वीट का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि PTI के X अकाउंट से एक और ट्वीट सामने आ गया है जिसमें बानी PTI की जानिब से SIFC को हदफे तनकीद बनाया गया है। ट्वीट का उन्वान है SIFC की नाकामी का बदला अवाम से क्यों। इस ट्वीट में PTI की जानिब से ये तासुर दिए जाने की कोशिश की गई है कि SIFC जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसमें नाकाम हो गई है और इस नाकामी का बदला उनसे लिया जा रहा है। इस मामले की क्या मंतक है, इसके हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, कुछ साइफर केस जो है उसमें अपील का मामला क्या है, जो सजाएं मुअत्तल हुई हैं उसको लेकर जो इस वक्त क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस पर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी ने, बहुत शुक्रिया मेहरबानो आपका आपके वक्त के लिए। उनके साथ तशरीफ रखे हुए बैरिस्टर अकील मलिक, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर की लीगल अफेयर्स पे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं मेहर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, एक इम्प्रेशन मुल्क में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो है थोड़ा बहुत मैंने भी यहाँ पर बताया, उससे उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं हम सब भी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन ये लिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इदारे को, बिलखुसूस फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है और उनको हदफ तनकीद बना रही है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बदकिस्मती से मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं ऐसी कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहती कि जिससे लोगों को गलत इंप्रेशन जाए। देखिए, हमारी जमात में बहुत सी बातें होती हैं और एक और बयानिया बना लिया जाता है, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एंड आई पिक माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या 2-3 कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और वो इदारे की तरफ से हुई, वो सियासी नौयत की थी, राइट? वो नहीं होनी चाहिए थी, वो आई थिंक गलत फैसला था, उनको भी नज़रसानी करनी चाहिए। अगर सियासी मामलात पर गैर सियासी इदारे अपना ओपिनियन देंगे तो उसके जवाब में फिर लोग तनकीद भी करेंगे, जवाब भी देंगे, राइट? अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि ये इदारा गैर सियासी है, ये अगर सियासी गुफ्तगू भी करे तो इस पर फिर सियासी तनकीद नहीं होगी, वो तो होगी ना। अब शिकवा होगा तो जवाब शिकवा भी तो होगा। हाँ। ये तो वो 2-3 पॉलिटिकल बातें उनका जो रिस्पांस आता है दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये जो ट्वीट्स का मामला है इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। 1971 में मुल्क 2 लख्त हुआ, उसको आज की सिचुएशन से कंपेयर करना, फिर उसके बाद SIFC उसके लिए नीचे भी एक वीडियो लगी हुई है जिसमें सिटिंग आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई गई और जो कुछ कहा गया है वो आपको मुझसे बेहतर पता है। मैं बताती हूँ, देखिए जो ये हमूदुर रहमान कमीशन और 71 का मामला है, इस पे ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर है क्योंकि हम जितनी ज़्यादा बात करें मामले को उलझा रहे हैं। मामला बड़ा सिंपल है, हमारी तारीख और माजी का एक बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है ये। इससे हम आंख चुरा नहीं सकते, चाहे जितना भी चाहें, और ना ही चुरानी चाहिए। हम इसको तस्लीम करें, इससे सबक सीखें और आगे बढ़ें। और जो मुमासलत थी वो भी यही थी कि तब वोट का जो तकद्दुस है
وہ پامال ہوا, ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا, عوام کی رائے کو ٹھکرایا گیا اور اس کا نقصان ہوا. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان بھی وہی ہوگا, رائٹ, یہ بھی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ عوام کی رائے کو ٹھکرائیں گے اس کا اثر ہوگا, اور وہ برا ہی ہوتا ہے. تو ماضی سے سیکھیں, اپنی ہی تاریخ سے سیکھیں. ہم کسی اور ملک کا کیوں اگزامپل دیں جب ہمارے پاس اپنے ہی لیسنز وہ ایگزامپلز ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. بفور آئی گو ٹو بیرسٹر عقیل, ویسے پھر ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے, آپ لوگوں کی 3.5 سال حکومت رہی, کر دیتے پبلک حمود الرحمان رپورٹ کو بھی, بلکہ اس دن میں عرفان صدیقی صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں KPK کے اسکولز میں پڑھائے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جی میرے خیال میں آج شاید یہی عمر ایوب صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے, یہی مطالبہ کیا, کیونکہ دیکھیں آف کورس, اور رپورٹ کس نے لکھی, کوئی باہر سے تو نہیں آیا تھا, یہاں کے ہی جسٹس تھے, انہوں نے انہی کے نیچے تشکیل دی, ریاست پاکستان نے ہی دی, تو ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہے, ہماری ریاست کی ہی وہ رپورٹ ہے. تو دیکھیے تب PTI حکومت میں تھی, انہوں نے نہیں آیا. اس سے پہلے دیکھیے میاں صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی اس پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں, 2011 میں بھی کی انہوں نے, ان کی بھی حکومت تھی, انہوں نے بھی نہیں کیا. آئی گیس لوگ سینسٹیوٹی سمجھتے تھے, people were not ready. I don't know کیا وجوہات ہیں. اب آپ لوگ نہیں سمجھ رہے میرے خیال میں کہ I think اب ملک اس نہج پہ پہنچا ہے کہ ہمیں نا, ہم بات کرتے ہیں, let's make this a bit more academic, ہم بات کرتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, جو کہ صرف سیاسی نوعیت کی نہیں ہونی نا, it's a much larger. اور ہم نیلسن منڈیلا کا ایگزامپل دیتے ہیں, تو جب وہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بیٹھی, اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ بس جو اس پارٹی کے ایشوز تھے اسی پہ پھر سب بات ہوئی. چلے میں ویسے حقیقی کو گفتگو میں شامل کر لوں گا, this is openness کے ساتھ move forward. I truly believe کہ this is not a good example coming from you, کیونکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جس کی آپ مثال دے رہی ہیں اس کا تو کانسیپٹ ہی فرق ہے. انہوں نے تو نہ مخالف دیکھا, نہ دشمن دیکھا, نہ دوست دیکھا, سب کے ساتھ ریکنسائل کیا. میرے خیال میں ہونا چاہیے, تو نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. خان صاحب تو ابھی جیل سے بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا. ٹروتھ آئے گی تو ریکنسیلیشن آئے گی. آپ پہلے قدم تو بڑھائیں نا, میز پہ بیٹھے تو صحیح, شاید وہ ٹروتھ آئی جائے. یاسمین ہم پہ کیسے اونس آتا ہے, جیلوں میں ہم ہیں, ٹیبل پہ بھی ہم آئیں. دیکھیے ویسے پیشکش کی گئی ہے, بار بار کی پیشکش کی گئی ہے, اور سازگار ماحول تو نہیں بنایا گیا. پیشکش کرتے ہیں, they're just words, ان کے الفاظ میں کوئی دم نہیں ہے, کیونکہ ان کے اقدام اس کے برعکس ہوتے ہیں. اور جس طرح کی پیشکش کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کا لہجہ یہ استعمال کرتے ہیں, جو ان کی جماعت کے لوگ, ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین ان کے لیے ہوں گے, ہمارے لیے لیڈر ہیں ہمارے, ان کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے زبان, اور جو عدالتوں میں عمل ہو رہا ہے. دیکھیے عدالتیں تو کام کر رہی ہیں, طرف سے نہیں ہو رہا نا, پرابلم یہ کہ نہ ادھر سے ہو رہا ہے نہ ادھر سے ہو رہا ہے. جب ہم حکومت پہ تھے ہمیں کہا جاتا تھا اونس ہمیشہ حکومت پر ہوتا ہے, آج اونس ان پر ہے. بہیو آپ تب بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے ابھی یہ کرے, لیکن چلے میں ذرا اکیل شامل کر لوں نا, آج بھی that I agree with, the two wrongs don't make a right, that I agree with. اچھا عقیل صاحب, بہت ساری باتیں, لیکن ایک بات جو انہوں نے ابھی کی نا کہ ادارہ آیا اور سیاسی گفتگو کی, کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید حکومت کی ناکامی ہے اس کے اندر, کہ ادارے کو نہ ڈیفینڈ کر سکے, جو اپنا کوئی سیاسی مدعا تھا وہ خود پیش نہیں کر سکے, تو ادارے کو پھر میدان میں آنا پڑا, نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں یاسمین, سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت ادارے کی ترجمان نہیں ہے, ادارے کا اپنا ترجمان ہوتا ہے. جب یہ ادارے کو, جب دیکھیں ایک سیکنڈ لیٹ می نا, اب آپ نے ساری باتیں کی, تھوڑا سا سننے کی بھی سکت رکھیں. اس میں ادارے نے جب جواب دیا تو ادارے کو انروپ کون کر رہا تھا؟ ادارے کو انروپ ہم نے تو نہیں کیا, یہ کسی اور سیاسی جماعت نے تو نہیں کیا. ادارے کے اوپر جس طرح کی تہمت, جس طرح کی بیان بازی ان کی جماعت نے کی اور ان کے جماعت کے اراکین نے کی, تو ادارے نے پھر جواب دیا. بیکاز ادارے کو تو آپ خود لے کے آ رہے ہو نا سارے معاملے میں, ادارہ تو نہیں آنا چاہ رہا. ادارے نے تو کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ادارے نے واضح طور پہ, آپ کو یاد ہوگا وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد ادارے کو آپ لوگوں نے ملائن کیا, آپ لوگوں نے ادارے کو انروپ کیا, اور اس کے بعد ادارہ کیا کرتا؟ خاموش بیٹھتا. ادارے نے خود جواب دینا تھا, حکومت تو ادارے کے بہاف میں جواب نہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے ادارے پر انگلیاں اٹھائی ہیں یا کسی نے ادارے کو اکیوز کیا ہے. آپ نے تو حکومت کو, ادارے کو, سب کو وہ کیا کہتے ہیں جی, ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. آپ نے کہا تو آپ تو سارے ہیں ہی ایسے, صرف دودھ سے دلہے ہیں تو وہ ہم ہیں. نہیں, لیکن عقیل صاحب دیکھیں نا, میں اگین آئی ریپیٹ مائی کوسچن کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کیا آپ لوگوں کی قیادت کا بھی یہی طرز عمل نہیں رہا, جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ میاں صاحب کو نکالا گیا جب پیناما کے فیصلے کے بعد, میاں صاحب نے ججز پر بھی الزامات لگائے, میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزامات لگائے, میاں صاحب نے ان لوگوں پر بھی الزامات لگائے, تو معاف تو کسی کو نہیں کیا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادارے کو آؤٹ رائٹ ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو, دیکھیں وہ یہ بھی یہی کہتے ہیں, لینا نام,
لینا نام نہیں, کس نے منع, نام نہیں لے رہے, ان کیریکٹرز کا نام لیں. ہم تو 2 کیریکٹرز کا نام جو سینٹرل کیریکٹرز تھے ان کا نام آج دن تک لیتے ہیں. اس دن بھی میاں صاحب نے دیکھیں جن لوگوں نے اوریجنل لنڈن پلان کرایا, جنرل ظہیر الاسلام صاحب, ان کی بات کی گئی. اس کے بعد باقی جو دیگر آپ کے ایسے کیریکٹرز گزرے جن کے ساتھ ایسا ایک 1 پیج تھا کہ وہ پیج ٹرن ہی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ان کا نام لے لے کہ آپ لوگوں نے جو کرٹیسزم کیا وہ بھی ہم نے کیا, بڑی مثال نہیں. ہم تو نہیں ابھی کہہ رہے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں. ان کی ایکسٹینشن میں ووٹ بھی ڈالا نا, ان کی ایکسٹینشن میں ووٹ بھی ڈالا نا. میں یہ کہتی ہوں یہ تو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. ووٹ آپ لوگوں نے ڈالا. آپ تو ہم نے تو چلے اگر یہ ہم نے گناہ کر دیا ایک دفعہ ووٹ ڈال کے تو وہ معذرت کے ساتھ آپ تو تاحیات جو ہے وہ ان سے پوچھیں انہوں نے ووٹ کیوں دیا, یہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں انہوں نے مانگا کیوں ووٹ. یہ بڑا زبردست ایشو ہے. ہم تو 1 پیج والے تھے نا, تسلیم کر لیا. ہم تو 1 پیج پہ تھے, ہم تو فخر سے کہتے تھے ہم 1 پیج پہ ہیں. ادارے پہ بات ہوتی تھی, ہم پہلے آ کے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے تھے ادارے کے آگے, ہم پریس کانفرنس کرتے تھے, ہم جواب دیتے تھے. ایک سیکنڈ رک, پنہ کیسے پھٹ گیا وہ اور بات ہے, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں وہ اور بات ہے, مگر میں کہہ رہی ہوں کہ جب یہ تھا نا ہم تو کھل کے دھڑلے سے دفاع بھی کرتے تھے, اور جیسا ہم نے دفاع کیا آج تک کسی نے نہیں کیا ادارے کا دفاع. ٹھیک, وہ بھی زیادہ کر دیا. یہی تو چلے کا پوائنٹ. دا پوائنٹ از آج عقیل بالکل معصوم بنے ہوئے ہیں, ان کو ادارے کے لیے بڑی محبت جاگی ہوئی ہے. ہم سب کے دلوں میں ادارے کے لیے بڑی عزت ہے, بڑی محبت ہے. ہمارا ادارہ ہے, ہمارے لوگوں سے بنا ہے, ہمارے ملک کا دفاع کرتا ہے. جب تک جو کام وہ اپنی آئینی جو حدود میں ڈیفائنڈ ہے وہ کرتے ہیں, ہماری جان حاضر ہے ان کے لیے. ٹھیک, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. سب پولیٹیکل پارٹیز کا مہربانوں اکراس دی بورڈ, جس میں آپ کی جماعت بھی کہنا چاہتی ہوں, یہ جو ادارے پہ تہمت کی بات کر رہے ہیں, اب میں اگر وہ نعرہ کہوں جو مریم بی بی گھونگھٹ کے پیچھے شرماتے ہوئے لگتے تھے اور وہ ہنستی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے آپ میوٹ کر دیں گے, اب تو کیا اتنے معصوم بچے اچھے بچے بن کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اب میں نے جو ان سے سوال پوچھا پھر آپ سے پوچھنا پڑے گا کسر آپ لوگوں نے بھی نہیں چھوڑی. ہم تو اپنا ہم تو اپنا ماضی نہیں جھٹلا رہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تھے, یہ تو آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. 1 پیج کیا کتابیں صرف اور صرف اگر پریشر بنایا جا رہا ہے عدلیہ کے اوپر, ادارے کے اوپر, تو صرف حصول اقتدار کے لیے, اور صرف ان کو مہر آپ یہ بتا دیں honestly speaking in your conscience actually if you come around and if you actually think about this and if you think کہ اگر آپ کو واپس ادارہ آپ کی بقول کہ ادارہ آپ کو واپس اقتدار میں لے آئے تو یہ آپ کی کوئی بھی گریوینسز, کوئی جو ایک ہائر پیڈسٹل پہ آپ لوگ ایک چڑھے ہوئے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون, یہ سب کچھ آپ کو بھول جائے گا. لیکن میں بریک سے واپس آ کے آپ سے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ حصول اقتدار وہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد ہے سارے نیریٹو کا جو کہ بلڈ کیا جا رہا ہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز ہمارے ساتھ رہیے.